اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا پارٹ لے کے آئے ہیں۔ سفر مدینہ، بزرگوں کے مزارات سے اکتساب فیض کے بعد آقا رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری کی تمنا جاگ اٹھی، کیونکہ حج کے ایام قریب تھے، لہذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ بیت اللہ و خلافت، حضرت عثمان مروندی لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ و حکمت کے دولت سمیٹتے جب کربلائے مالی پہنچے تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے کرتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ولایت نے آپ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ مرید اب مرید کے کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منازل تک کر چکا ہے، تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حرکہ خلافت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے رائے خدا میں نکلنے کی ہدایت فرمائی۔ پیر و مرشد کے حکم پر عمل، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد کریم نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہ فرمائی تھی، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کریم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے دیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر بشہر گاؤں با گاؤں نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عمر دین کی خدمت اور تبلیغ دین میں گزری۔ چنانچہ سندھ میں آمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے واپسی پر کچھ عرصہ عراق میں قیام فرمایا، پھر تبلیغ قرآن و سنت کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے مکران کے راستے سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ ایک جگہ قیام پذیر نہ رہتے بلکہ اکثر سفر پر رہتے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان اور پھر ہندوستان کے دیگر شہر کرنال، گجرات، جوناگڑھ، پانی پت وغیرہ کا سفر اختیار فرمایا اور خوب نیکی کی دعوت کی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل سیون برائیوں اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ ایک طرف برائی اور بدکاری کا دور تھا، سیون اس وقت بت پرستی اور کفر و الحاد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں بیرا روی تھی، جو شراب اور دوسری معاشرتی برائیاں عام تھیں۔ لوگوں کی اخلاقی حالت بہت پست تھی، جگہ جگہ عصمت فروشی کے اڈے قائم تھے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر نے سیون پہنچتے ہی گمراہ اور بدکار لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کر دیا اور برائیوں اور بدکاریوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سیون کے بڑے بڑے ذمہ دار اور روسا ان برائیوں میں شریک تھے۔ ان عیاش پسندوں اور
روزہ نے آپ کی بہت مخالفت کی مگر آپ نے اس ظلمت کردہ کافر میں اسلام کی شمع کو منور رکھا۔ آہستہ آہستہ اس شمع کو روشنی پھیلنے لگی اور آپ کی دینی و روحانی تعلیمات کو لوگ قبول کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے برائی کی جگہ نیکی نے لے لی اور بدکاری اور فحاشی سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ گناہوں اور برائیوں کے مرکز ویران اور سیون کے جس محلہ میں آ کر آپ قیام پذیر ہوئے وہ محلہ بدکار عورتوں کا تھا۔ اس عارف باللہ قدموں کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار پڑا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی 7 شریف آمد سے قبل یہاں کا ایک محلہ بے حیائی اور بدکاری کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ فحاشا عورتیں سرے عام لوگوں کو دعوت گناہ دیتی۔ حضرت قلندر کی آمد کے بعد جو مرد بھی گناہ کے ارادے سے اس محلے میں آتا، آپ کی نظر فیض اثر پڑتے ہی فوراً واپس ہو جاتا اور اس قدر مرعوب ہوتا کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان عورتوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی اور یکدم ان کی کایا پلٹ گئی۔ چنانچہ وہ سب خود جمع ہو کر حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدقے دل سے تائب ہو کر قلعہ اسلام میں پناہ گزیر ہو گئے۔ وصال باکمال زندگی کی 112 بہاروں کو بارگاہ قلندر سے فیض پانے کا موقع ملا۔ رحمۃ اللہ علیہ نے 21 شعبان 650 ہجری میں دائی اجل کو لبیک کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اوپر رحمۃ اللہ علیہ نے جس جگہ وصال فرمایا وہی آپ روضہ مبارک تعمیر ہوا۔ اس کی تعمیر سب سے پہلے سلطان فیروز تعلق کے سامنے میں ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً سرزمین بلند پر حکمرانی کرنے والے سلاطین و عمرا مزار پر انوار پر حاضر ہوتے رہے اور اس کی تعظیم و آرائش میں حصہ ڈال کر دین و دنیا کی سعادتیں لوٹتے رہے۔ آج بھی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک نہایت تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں دور نزدیک سے آنے والے عقیدت مند اور محبین اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔